یہ فرعون کون ہے؟ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے۔ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون، اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا جریح تھا، اسے طاقت پر گھمنڈ بھی تھا، غرور بھی تھا۔ ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو کبھی اس کو سردی بخار بھی نہیں آیا، بیمار کبھی نہیں ہوا۔ تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں اس دنیا کا، مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ اے لوگو، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو۔ بات تو چل ہی رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کے بجائے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا۔ ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں جا گرا، اس کے محل پر گرا، پھر آگ لگ گئی اس کے محل میں۔ وہ گھبرا کر کے اٹھا، صبح نجومیوں کو اور کاہنوں کو بلایا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی صحیح بتا دے۔ بہت سے نجومیوں نے الگ الگ تعبیریں بیان کی۔ پھر جو بڑے بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کے ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا تھا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تقریباً سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ لڑکے کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں تھا، صرف ڈر تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے جا چکے تھے۔ پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ اگر اس طریقے سے سب کو مار دیا جائے گا تو آپ کی خدمت کے لیے جوان کہاں سے ملیں گے؟ تو 1 سال چھوڑ دیا جائے اور 1 سال مارا جائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں حاملہ تھی اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ پاک جسے چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے، جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی کہ تہہ خانے میں چلی جائے۔ وہ تہہ خانے میں گئی، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ گھبرا گئی کہ یہ سال مارا جانے والا ہے اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پھر یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دیا جائے۔ بھلا کوئی ماں کیسے اپنے بچے کو دریا میں بہا سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ ان کی ماں صندوق میں رکھ کر بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہے اور بہا دیتی ہے اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہے کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی کہ وہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ صندوق بہتے بہتے ایک باغیچے کے کنارے لگا۔ وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا۔ فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے وہ شام کے وقت آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا، اٹھانے کے لیے کہا، اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورت ہی بنایا کرتا ہے۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی۔ فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، اور اپنے محل میں لے آئی۔ فرعون سے کہا کہ آج سمندر میں دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا۔ فرعون نے کہا کہ کہیں وہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا۔ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا ہے۔ بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مارو مت، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا،
قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر راضی ہو گیا۔ فرعون بیگم کی بات پر آ گیا اور اس کے بعد اس بچے کو رکھ لیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو